آپ سب کو معلوم ہوگا کہ اسلامی 12 مہینے ہیں اور ہر مہینے کی کچھ نہ کچھ خصوصیات، کچھ نہ کچھ فضائل ہیں۔ اسی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض مہینوں کو ممتاز فرمایا ہے، اور ان ممتاز مہینوں میں ایک مہینہ ہے شوال المعظم کا مہینہ۔ یہ بھی ممتاز ہونے کی حیثیت رکھتا ہے، اسی لیے کہ اس مہینے کی کئی خصوصیات ہیں۔ شوال المعظم کے مہینے کی جو پہلی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کے بعد جو مہینہ ہے وہ شوال المعظم کا مہینہ ہے، اور شوال کے مہینے کی پہلی ہی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے عید الفطر کا دن عطا فرمایا کہ یہ عید الفطر کا جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے جشن کا دن ہے، مسلمانوں کے لیے تہوار کا دن ہے، یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ یہ خوشی کا دن اللہ تعالیٰ نے شوال کے مہینے میں عطا فرمایا۔ تو اس دن میں مسلمان کیا کرتے ہیں؟ مسلمان چاہے مرد ہو یا عورتیں ہوں یا بچے ہوں، ہر مسلمان پاک صاف ہو کر غسل کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف چلتے ہیں، وہاں عید کی نماز کو ادا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ایک دوسرے کو دعا دیتے ہیں، تقبل اللہ منا ومنکم، اس طرح کی مزید دعائیں مسلمان ایک دوسرے کو دیتے ہیں، جشن مناتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ گویا کہ یہ بھی شوال کے مہینے کو خصوصیت حاصل ہو گئی۔ شوال کے مہینے کی دوسری خصوصیت یہ ہے، فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر، جس کا مفہوم یہ ہے، فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، تو اس انسان، اس مسلمان کی زندگی میں سارا سال روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک مسلمان آدمی شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ انعام حاصل کر لے کہ اس انسان کی، اس مسلمان کی زندگی میں، اس کے نامہ اعمال میں سارا سال روزوں کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کئی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ شوال کے جو 6 روزے ہیں ان کو ترتیب سے رکھا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 6 روزے پورے مہینے میں کسی بھی ترتیب سے ایک مسلمان رکھ سکتا ہے، اپنی آسانی کے ساتھ، اپنی ترتیب کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گویا کہ یہ فضیلت بھی شوال کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تیسری بڑی خصوصیت یہ ہے شوال المعظم کے مہینے کی، فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد مسلمان پوری دنیا سے حج کی تیاری کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ پوری دنیا سے مسلمان حج کی تیاری کرتے ہیں۔ حج کی ابتدا کس مہینے سے ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی ابتدا بھی حدیث پاک کے اندر بتا دی، فرمایا کہ شوال المعظم کے مہینے سے حج کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ شوال کا مہینہ، ذی قعدہ کا مہینہ اور خود ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 3 مہینے حج کے مہینے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی غالباً تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حج کی ابتدا شوال المعظم کے مہینے سے ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بھی، یہ فضیلت بھی شوال کے مہینے کو عطا فرمایا۔ اور چوتھی خصوصیت یہ ہے شوال المعظم کے مہینے کی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ شوال المعظم کے مہینے میں نکاح کرنے کو، رخصتی کرنے کو نحوست سمجھتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا شوال المعظم کے مہینے میں۔ رخصتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی شوال المعظم کے مہینے میں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے پوری امت کو بتا دیا کہ شوال کا مہینہ، شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، رخصتی کرنا کوئی نحوست کی علامت نہیں ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ شوال کے مہینے میں نکاح کرنا، رخصتی کرنا مستحب عمل ہے۔ تو یہ عمل بھی ظاہر کرتا ہے شوال المعظم کے مہینے کی خصوصیت کو۔ اور اسی طریقے سے شوال المعظم کی 5ویں خصوصیت بڑی ہے کہ فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے مہینے میں کسی عذر کی بنا پر اعتکاف نہیں فرمایا، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی
رمضان المبارک کے مہینے کا اعتکاف فرمایا، سوائے ایک یا دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف نہیں فرمایا کسی عذر کی بنا پر۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال المعظم کے مہینے میں رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف فرمایا، اس کی قضا فرمائی۔ گویا کہ یہ فضیلت بھی حاصل ہوگی شوال المعظم کے مہینے کو۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ شوال کے مہینے میں عبادتیں کریں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور رونقیں اور بہاروں کو حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق عطا فرمائے۔